درے پر مہے تابا تو کرنے ڈالتا ہے درے درے پر، چمک جاتا ہے جس میں نور استعداد ہوتا ہے، اور کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرہاد ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ تقریر کا موقع نہیں اور نہ ہی تقریر کے لیے میں آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں۔ ابھی جیسا کہ مفتی الیاس صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے میرا تعارف کراتے ہوئے بتلایا کہ گڈا سے ناچیز محمد سفیان قاسمی یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر گڈا سے ہم یہاں آئے ہیں، اتنی طویل مسافت طے کر کے آئے ہیں، تو کیوں آئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ مفتی شمس الدین صاحب علم و عمل کے بے تاج بادشاہ تھے، زبردست علمی صلاحیتوں کے مالک تھے، ان کی اندر بے حد خوبیاں تھی اور بہت سے محاسن تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ جو تم سے پہلے جو تم میں سے وفات پا جائیں ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیجئے۔ تو ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کر سکیں، صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کیا تھا، اور دین کے لیے وہ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جاگنا اور سونا سب انہی کے لیے، اسی کام کے لیے ہوتا تھا۔ اور انہوں نے اس علاقے کے لیے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بڑی اہم خدمات انجام دی ہیں، تاکہ اس علاقے میں جہالت کا بھی خاتمہ ہو، ضلالت کا بھی خاتمہ ہو، بدعات و خرافات کا بھی خاتمہ ہو۔ اس کے لیے وہ پوری زندگی محنت کرتے رہے اور جد و جہد کرتے رہے۔ یقیناً اللہ رب العزت ان کو بڑے اجر عظیم سے نوازیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہم سبھی لوگ ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت مفتی شمس الدین صاحب نور اللہ مرقدہ بہت ہی باکمال شخص تھے۔ جہاں وہ زبان و بیان کے مالک تھے، زبان و بیان کے شاہ سوار تھے، وہیں وہ صاحب قلم بھی تھے، اور انہوں نے کئی علمی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ اور ایک مرتبہ آج سے 8-9 مہینہ پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک خاص موضوع پر کہا کہ اس موضوع پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور مسودہ ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو تصنیف کراؤں، کوئی ایسا آپ کے رابطے میں ہو جو کتابت کرے اور طباعت کا مکمل پورا کام کر سکے۔ تو میں نے ان کو بتلایا کہ ہاں ہمارے یہاں ادھر نزدیک میں سنہولا ہے، وہاں یہ سارا کام ہو جائے گا، آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو انہوں نے آنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن وہی آپ لوگ جان رہے ہیں کہ کافی عرصہ سے بیمار تھے، جن کی وجہ سے وہ شرکت نہیں وہ وہاں آ نہیں سکے۔ اور ادھر کئی مرتبہ انہوں نے جہاز قطہ آنے کا ارادہ کیا۔ دراصل جہاز قطہ سے ان کا تعلق کیا تھا؟ مولانا عرفان صاحب مظاہری پکوڑیا میں ایک کافی مدت تک یہاں پر درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ مولانا عرفان مظاہری جو جہاز قطہ سے تعلق رکھتے تھے گوڈا سے، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، یا ان کے خاص دوستوں میں سے تھے، اور اکثر و بیشتر انہی کے ساتھ جو علمی اور دعوتی سفر ہوتا تھا۔ اس حوالے سے جو ہے مولانا عرفان مظاہری کے ہم لڑکے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اس مناسبت سے ان سے ہمیں بڑی گہری عقیدت تھی اور کافی کچھ ان سے متعلق ہم جانتے تھے، اور انشاءاللہ ان کے تعلق سے، اپنے مضامین کے تعلق سے، اپنے مضامین کے توسط سے ہم انشاءاللہ قارئین کو اور پوری دنیا کو ہم انشاءاللہ ان کی شخصیت سے روشناس کرائیں گے۔ ویسے تو اس علاقے میں محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن پھر بھی آنے والی نسلوں کے لیے یادگار ہو جائے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں، جو ابھی مسودے کی شکل میں ہیں، وہ مبیضہ کی شکل اختیار کر لے اور زیور طبع سے آراستہ ہو جائے۔ یہ ہماری اور یہاں کے مقامی علماء سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اس کام میں تعاون کریں گے۔ وقت نہیں ہے جی، انشاءاللہ۔